بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی۔ حاضرین، پوری دنیا میں ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا ایک کنسیپٹ ہے جس میں ایگزیکٹو، جوڈیشری اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو پارلیمنٹ ہے یا لیجسلیچر ہے اس کا ایک رول ہے۔ پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے، ایگزیکٹو کا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور جوڈیشری کا قوانین کے اوپر جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ آزاد جموں کشمیر جو ایک بڑا خوبصورت اور ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس میں ایگزیکیوشن آف لاز کی کیا صورتحال ہے، قوانین کے اوپر عمل درآمد کی جو ہے وہ صورتحال کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج ملک نصیر اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں۔ وہ ایک دانشور بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں۔ ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں قوانین پر عمل درآمد میں کیا رکاوٹ ہے، اور قوانین موجود تو ہیں، ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ ملک صاحب، آزاد جموں کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہر اسپیکٹ کے اوپر قانون موجود ہے۔ انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں، اس وقت جو سردست جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے کہ جو سردی آج کل مظفر آباد میں پڑ رہی ہے، اس طرح کی سردی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی اپنی جتنی بھی شعوری زندگی میں۔ اور یہ ایک تو چلے ایک ایکٹ آف گاڈ ہے کہ سردی گرمی یہ تو ایک موسم کی چیز ہے، لیکن جو دھند ہے، جو ایک ڈسٹ ہے جگہ جگہ پہ، اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں قوانین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ انوائرمنٹ ہمارا دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کیا محرکات ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے بڑے عام قسم کے عوامی اور سماجی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قوانین سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیوک اویئرنیس کا جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ میجر ریبرٹ جو 1848 سے لے کر 49 سے لے کر 54 تک 1854 تک ہزارہ اس کے وقت کا جو ڈسٹرکٹ تھا اس کا وہ ڈپٹی کمشنر رہا ہے۔ اس نے اپنا ہزارہ گیزیٹیئر میں یہ لکھا تھا کہ جو لینڈ اوریجن ہے ہزارہ ڈویژن کی یا اس وقت کا ڈسٹرکٹ ہزارہ کی، وہ بکروالوں کی، بکریوں اور بھیڑوں کی وجہ سے، کھچروں کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ 1854 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو لینڈ اوریجن ہے یا جنگلات کا کٹاؤ ہے، یا پھر ہم نے جو گرین بیلٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، درخت لگانا، پودے لگانا، گھاس کے میدان اگانا، میڈوز کو ڈیولپ کرنا، میڈوز کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے، چراگاہیں، پاسچرز وغیرہ جو بھی ہے، وہ ہمارے ہاں بالکل سیوک اویئرنیس سے آؤٹ ہے۔ جب ایک عوام کی سماجی شعور میں ایک چیز نہیں ہے کہ ہم نے ڈسٹ سے بچنا ہے، مثلا فار ایگزامپل ایک اور میں آپ کو کتاب کا حوالہ دوں گا کہ برنیئر جو آیا تھا، ٹورسٹ تھا اس وقت کا یورپ کا، وہ یہاں پر برصغیر میں آیا تو اس وقت اس نے یعنی 250 سال پہلے یہ کہا کہ یہاں کا پانی جو ہے وہ غیر شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ واٹر نہیں ہے، گرد آلود پانی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک طرف جو ہے حلوائی کی دکان ہے، ایک طرف لوہار کی دکان ہے، ایک طرف کپڑے کی دکان ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ کوئی دوسری دکان ڈالی ہوئی ہے۔ دکانیں بنانے کا، راستے بنانے کا، گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، گلیاں پکی نہیں ہیں، اور مرا کے گھر جو ہیں وہ بڑی بڑی حویلیاں ہیں، جنت قدوں کا جو منظر پیش کر رہے ہیں، اور جو غرباء ہیں وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ اور وہ سردیوں میں جس طرح کہ جناب نے ذکر کیا کہ سردیوں میں وہ برف کے جو ہے وہ غاریں بن جاتے ہیں، اور جو گرمیوں میں جو ہے وہ جہنم کے تنور بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا المیہ جو ہے 200-250 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ آزاد ریاست جموں کشمیر جس کے اندر آپ اور میں رہتے ہیں، یہ بڑا ہی قدرت کا ایک یعنی پیراڈائز ہے ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں۔ لیکن اس کے اندر بھی جو اگر آپ دیکھیں کہ ریشو دیکھیں جو 1947 میں جنگلات کا ریشو تھا جس ایریا پہ تھی، کیا آیا جنگلات اس پہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیسک سکیم آف اربنائزیشن ہے، کیا اس کے تحت بلڈنگ کوڈ کے تحت ہم نے یہاں پر مکانات بنائے؟ جیسا کہ 200-250 سال سے ہم مکانات بناتے آ رہے تھے، جس کو جدید ابھی کچھ جائکا وغیرہ نے، دائیں بائیں نے، این جی اوز نے دیا تھا نام ان کو، لیپا ماڈل جو ہے نا ہاؤسنگ کوڈ کا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ مکانات جو نیلم ویلی میں ہیں، یہ لیپا میں ہیں، وہ 9.5 کا لیول کا جو ارتھ کویک تھا اس کو سہار سکتے تھے۔ لیکن ہم نے آزادی کے بعد جو کنسٹرکشن کی ہے وہ اگر دیکھا جائے انوائرمنٹ کے بھی خلاف ہے، ایکالوجیکل اسپیکٹس جو ہیں اس کے بھی خلاف ہیں، گرمی اور سردی کے جو موسم ہیں ان کے لیے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اور روشنی ہوا کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے
تو گھر ہونا چاہیے تو اس کے بھی، اور خاص کر جو بیسک جو کوڈز ہوتے ہیں اس کے بھی میرا سوال اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں صرف ہم لاز کو اڈاپٹ کرتے ہیں پنجاب سے یا کسی دوسرے پروونس سے، خود ہمارا یہاں قانون بنانے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی تاریخ ہی نہیں ہے ہماری کہ ہم نے کسی معاملے پہ خود قانون بنایا ہو. لیجسلیچر اسمبلی ہماری پارلیمنٹ کو کہتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی. جی، ہماری آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی، اگر آپ اس کا 5 سال کا پیچھے 4 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں ایکالوجیکل اسپیکٹس پہ، واٹر ہمارا جو واٹر ہارویسٹنگ ہے، ضائع ہو رہا ہے پانی ہے اس پہ، اس کے بعد ماحولیات کے حساب سے، اس کے بعد جو کاربن کریڈٹ اسکیم کے حوالے سے، جنگلات اگاؤ کے حوالے سے، گرین بیلٹس کے حوالے سے، جو بلڈنگ کوڈ ہاؤس کے حوالے سے، جو زلزلے میں ہم زیادہ یہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں، وہ صرف یعنی غلط قسم کی تعمیرات کی وجہ سے ہوئی ہیں. کیا ہم نے 2005 کے بعد کوئی بلڈنگ کوڈ نافذ کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ بلڈنگ کوڈ ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، جس طرح کا ہمارا مظفر آباد میں ڈیم ہے، اس کے بعد میونسپل کارپوریشن ہے، کیا وہ بلڈنگ کوڈ کے مطابق جو قانون سازی تھوڑی بہت ہوئی ہوئی ہے، قانون بنے ہوئے ہیں یا اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، کیا ان کے مطابق وہ شہریوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹلی وہ اس کوڈ کے مطابق مکانات بنائیں؟ میرا سوال یہ ہے نا کہ اب جیسے ہم انوائرمنٹ کی مثال لیتے ہیں، اس وقت ہمارا انوائرمنٹ ماحول بہت گندا ہو چکا ہے، کشمیر کا حسن ایمان پڑ گیا ہے. انوائرمنٹل ٹریبیونل یہاں پہ موجود ہے، انوائرمنٹ کے لاز یہاں پہ موجود ہیں. یہ مجھے بتائیں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے انوائرمنٹ کے لاز کے اوپر. میں نے پہلے جس طرح کی گزارش کی کہ شہری طور پر جو ہم شہری ہیں یہاں پر، وہ اس اویئرنیس سے ہی محروم ہیں کہ ہم جو ہے وہ انڈیویجولی بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کی توجہ اسی طرف دلا رہا ہوں کہ ہم جنگلات میں اس وقت بھی آگ لگا چکے ہیں، نیلم ویلی کے سارے جنگلات جل رہے ہیں. تو جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یا متعلقہ لاز ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے تھے، امپلیمنٹ کرنے تھے، وہ ادارے کہاں پر ہیں؟ انوائرمنٹل جو اتھارٹی ہے یا خاص طور پہ جو انوائرمنٹل کورٹ ہے، اس کو تو ہائی کورٹ کے جج کے برابر ایگزیکٹلی ان کے اختیارات ہیں، ان کے پاس کوڈ بنا ہوا، ان کا باقاعدہ ایک اسپیشل کوڈ ہے. کیا وہ کہیں کسی نے آ کر شکایت درج کی ہے؟ کیا کسی نے آ کر کمپلینٹ کی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین موجود ہیں اویئرنیس کے لیے، لوگ جو ہیں وہ اویئر نہیں ہیں، ان کو بتایا نہیں گیا. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پراپرلی وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی. فار ایگزامپل کوئی آگ لگا رہا ہے، کوئی پانی، مثلا میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. میں نے مظفر آباد شہر میں دیکھا ہے کہ تمام لوگ دریائے نیلم کو صرف اپنا گاربیج وغیرہ، اپنا جو سارا جو کچرا ہے وہ پھینکنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اگر دریا بند ہو جائے گا تو کچرا کہاں پھینکیں گے. ایک بات، پوری دنیا میں دریا میں گند نہیں پھینکا جاتا، ایگزیکٹلی صاف ستھرے دریا. دوسری بات جو ہے میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مظفر آباد سے لے کر آپ کیل تک جائیں، تمام بازاروں کے، عطا کے مساجد و مدارس کے بھی جتنے بھی جو سمجھ لیں گٹر لائنیں ہیں، وہ انہوں نے نالے میں پھینکی ہوئی ہیں. کنڈشئی نالے کے اندر میں نے دیکھا ہے، اور وہی پانی جو ہے کسی بایولوجیکل یا کیمیکل ٹریٹمنٹ کے بغیر ہی آتا ہے، اور لوگ اس کو استعمال بھی کرتے تھے کسی زمانے میں. خاص کر نیلم ویلی کے جو نالے ہیں وہ تو پینے کے لائق تھے، ان کا بڑا ٹرانسپیرنٹ واٹر تھا، لیکن اس کے اندر بھی بازاروں کے جو لائنیں ہیں، سیوریج لائنیں ہیں، گٹر لائنیں ہیں، وہ ان کے اندر پھینکی ہوئی ہیں. تو کیا ایکالوجیکل ڈپارٹمنٹ یہاں ملک صاحب رکے نا، یہاں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم مظفر آباد کی مثال لیں، کوئی بھی گھر، کوئی بھی تعمیرات جو ہے وہ بلدیہ کی این او سی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ایم ڈی اے کا بھی ایک رول ہے اس کے اندر. یہ دو ادارے کس مرض کی دوائیں، یہ کیوں این او سی دیتے ہیں لوگوں کو ایسی تعمیرات کی جس میں اگر ان کے جو اس طرح کے جو گندے مادے ہیں اگر وہ دریا میں یا نالوں میں پھینکے جا رہے ہیں تو وہ آخر این او سی دیتے ہیں، اس تعمیرات کی ساری اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. یہ ادارے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بیسک اسکیم آف اربنائزیشن ہے وہ ہمارے اداروں کے پاس نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آبادی کتنی ہے، اس میں اسکول کتنے آئیں گے، اس میں گاڑیاں کتنی ہونی چاہیے، اس میں ٹرکس کتنے ہونے چاہیے، بسیں کتنی آنی چاہیے، رکشاز کتنے آنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. جتنی ہماری جو کاربن کے حساب سے جو لیول ہمارا اس میں مطلب کتنا ہونا چاہیے، اس کی ہمارے پاس کوئی اسٹڈی نہیں ہے. پھر جب آپ کے پاس کوئی اسٹڈی نہیں ہوتی تو آپ شہروں پہ شہر بسائے چلے جاتے ہیں. مثلا مظفر آباد جیسے 2 شہر مزید بسائے جا سکتے تھے، ان کے اندر گرین بیلٹس لائے جا سکتے تھے، جھیلیں بنائی جا سکتی تھی، فارسٹ لینڈ ہونی چاہیے جس کو اربن فارسٹ کہتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں اربن فارسٹ کا، گرین جو بیلٹس ہیں ان کا اور باغات اگانے کا کوئی نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے مظفر آباد کی جو فضا ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو نوائز پولیوشن ہے، اس کے بعد جو یہ جو کاربن کی جو بہت زیادہ مقدار بڑھ گئی ہے، اس میں یہاں کے بچے بوڑھے سب جو بیمار پڑ جاتے ہیں. اور آپ نے ایک بات کی تھی کہ سردی انتہا درجے کی زیادہ ہو گئی ہے. تو کاظمی صاحب اس میں عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ سن 70
کے بعد جو عالمی ماہرین تھے انہوں نے پاکستان کو خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا صنعتی ممالک ہیں ان کی ترقی کی قیمت پاکستان کو بھگتنا پڑے گی، چونکہ پاکستان ایسے ایک منطقے میں واقع ہے کہ وہاں پر جو اوزون لیئر ہے وہ مطلب ختم ہو گئی ہے وہاں اس کے اوپر سے. لہٰذا پاکستان میں ایک ایسا وقت آئے گا جب ماحولیاتی طور پر یہاں بڑی تباہی آئے گی، بارشیں ہوں گی، اور اس کے بعد جناب یا تو خشک سالی بہت ہو جائے گی. ان کا جو موسموں کا آرڈر ہے یہ بدل جائے گا. ہم نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. اب پچھلے 10-15 سال سے آپ اور میں بھگت رہے ہیں کہ گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے اور بارشیں نہیں ہوتی. لیکن ہم نے واٹر ہارویسٹنگ کے لیے، واٹر کے ضیاع کو روکنے کے لیے، اس کے ریزروائر کو بڑھانے کے لیے، واٹر باڈیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، گلیشیئرز کی حفاظت کے لیے، اور خاص کر جو ہمارے پاس دریا ہیں، ندی نالے ہیں، ان کے پانی کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کا ہمارے پاس. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اور فوڈ اتھارٹی ایکٹ ہے، اس میں جو حفظان صحت کی متعلقہ جو چیزیں ہیں ان میں ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کوالٹی چیک کریں، کوئی ناقص مٹیریل یہاں پہ نہ آئے. میری جو معلومات ہے مظفر آباد میں، آزاد کشمیر میں سب سے ناقص ترین چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور وہ یہاں سریعام بک بھی رہی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ قوانین تو اس کے اوپر موجود ہیں اور اس کے اوپر اختیار بھی موجود ہے، بلدیہ کا الگ اختیار ہے، میونسپل مسٹریٹ یہاں پہ موجود ہے اور فوڈ اتھارٹی کا بھی یہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناقص اشیاء سب سے زیادہ مظفر آباد میں بک رہی ہیں اور ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہمارا نظام ادھورا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام پاکستان سے کنٹرابینڈ آئٹمز جو ہے وہ اٹھا کے مظفر آباد میں لائے جاتے ہیں اور یہاں بیچے جاتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ایک دفعہ جو ہمارے بلدیہ کے جو مجسٹریٹ ہیں ان سے میں نے بات کی تھی کہ ادھر قیمہ کھاتے ہوئے مجھے ایسے پتہ چلا جیسے میں کوئی مینڈک کھا رہا ہوں. تو میں نے فارسٹ اپنا میونسپل مجسٹریٹ صاحب سے شکایت کی تو انہوں نے کہا جی چونکہ لاہور سے، یہ میں بالکل پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، لاہور سے کچھ آبی حیات جو ہے نا ان کا قیمہ بنا کر مظفر آباد میں لایا جاتا ہے، تو یہاں ظاہر ہے اس کا کباب بھی بنتا تو آپ نے کھایا ہوگا تو آپ کو صحیح طریقے سے آپ نے جج کیا، یہ والی بات ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے اگر مردار جانور بھی کہیں پڑا ہوا مرا ہوا اس کو اٹھا کر فروخت کر دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ممنوع اشیاء ہیں جو فوڈ اتھارٹی پنجاب نے ان کو مطلب بین کر دیا ہوا وہ مظفر آباد میں بکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ شکایت لے کے جاتا ہے تو ہمارے پاس کنزیومر کورٹ ہی نہیں ہے، صارف کورٹ جس کو کہتے ہیں، وہ شکایت کہاں لگائے گا؟ اور دوسری اس کے ساتھ جو ملحقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فوڈ ٹیسٹنگ لیب نہیں ہے. ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ ہیں جو لگا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا دودھ ہے، اس کو یہ دیکھیں گے کہ دودھ کے انگریڈینٹس تو پورے ہیں، لیکن ہماری وہ مشین یہ نہیں بتائے گی کہ آیا یہ آرٹیفیشل ہے یا آرگینک ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ آرگینک، پیور آرگینک اور نان آرگینک میں یا آرٹیفیشل میں فرق کیا ہوتا ہے. وہ سفید سی چیز دیکھتے ہیں، جو بھی ہو اس کو دودھ قرار دیتے ہیں، جبکہ ماہرین نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ فوڈ ٹیسٹنگ لیب بتائے گی کہ آیا گائے کا دودھ ہے، نیچرل ہے، ان نیچرل ہے، کیا ہے. مگر صاحب یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور ہمارے پاس ٹائم چونکہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے اس بارے میں ہم بات کریں گے. یہ تھے جی ملک نصیر امان ایڈوکیٹ، جو ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو آج پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو زحمت دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.